अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ए टाइप ऑफ लर्निंग, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो है वो स्किनर ने इंट्रोड्यूस कराई थी। बेसिकली हम पहले डिस्कस करते हैं कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। किरदार में निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली जो कि तजर्बे और मश्क के नतीजे में पैदा होती है, आमोजिश कहलाती है, यानी कि लर्निंग कहलाती है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये लर्निंग की एक टाइप है। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग, organism has to operate in its environment in order to produce certain consequences. अपने मतलूबा नताज हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। इसकी जो बुनियाद है वो इस फलसफे पर रखी गई है कि किरदार साबका रद्द-ए-अमल के नताज से तश्कील पाता है। अगर किसी भी चीज पे हमारे साबका रद्द-ए-अमल अच्छे होंगे तो हमारा अभी वाला किरदार भी अच्छा होगा, और अगर साबका रद्द-ए-अमल के नताज किसी भी चीज पर अच्छे नहीं होंगे तो अभी भी जो हमारा रिस्पॉन्स है वो उस चीज पर अच्छा नहीं आएगा। आमलाना मशरूतियत पर जो है वो बोरिस फ्रेडरिक स्किनर ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। ही वाज बेसिकली एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, 1904 में पैदा हुए, ठीक है। पेंसिल्वेनिया से इनका ताल्लुक था और 1938 में अपना ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो मॉडल है वो इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो थॉर्नडाइक ने भी लर्निंग के ऊपर और इसके ऊपर काफी काम किया, ठीक है। बहुत सारे तजुर्बात किए। थॉर्नडाइक के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बिल्ली के ऊपर थे, जिसमें उन्होंने ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट्स किए कि किस तरीके से गोश्त की प्लेट में गोश्त रख के जो कि बाहर रख कर और फिर डिफरेंट किस्म के तजर्बे किए गए बिल्ली के ऊपर कि किस तरीके से क्या वो हासिल करने में कामयाब हो जाती है या नहीं हो जाती। थॉर्नडाइक के ख्याल में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान ताल्लुक तमानियत बख्श नताइज से पुख्ता होता है कि अगर रिजल्ट हमारे अच्छे आते हैं तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होता है, ठीक है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग को इन अल्फाज में बयान किया है, ये आमोजिश का एक ऐसा तरीका है, इट इज दैट वे ऑफ लर्निंग जो किरदार की रफ्तार को ऐसे नताइज की बिना पर तब्दील करता है जो रद्द-ए-अमल की बुनियाद पर हो। यानी कि अगर तो हमारे नताइज अच्छे होंगे तो किरदार की रफ्तार भी ज्यादा होगी, और अगर जो नताइज हैं वो अच्छे नहीं होंगे तो किरदार की रफ्तार भी जो वीक हो जाएगी। स्किनर ने बिल्लियों और चूहों और कबूतरों पर बहुत से तजुर्बात किए और एक अपना एक्सपेरिमेंट सेट किया जिसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। इसमें क्या किया जाता था कि एक छोटा सा लीवर रखा गया था और एक ट्रे बनाई गई थी जिसमें जानवरों के लिए खुराक रखी जाती थी। चूहे को जो है वो पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता ताकि वो लीवर को दबाए, जिससे ट्रे जो है वो खुफिया जगह से बाहर निकल आती थी और वो अपनी खुराक हासिल कर सकता था, ठीक है। जो तजर्बे के दौरान चूहे ने किसी न किसी तरीके से लीवर को दबाया तो ट्रे बाहर आई और इस तरीके से चूहे को अपनी खुराक जो है वो मिल गई। इस रद्दमल का नतीजा उसके लिए सेटिस्फैक्टरी था, लिहाजा चूहे ने इस अमल को दोहराया और बार बार इससे खुराक यानी कि रीइंफोर्समेंट मिलती रही। इस अमल से चूहे ने आसानी से और तेजी से लीवर दबाया और खुराक हासिल करना सीख लिया, ठीक है। ये जो इस किस्म का रिस्पॉन्स है या रद्द-ए-अमल है इसको हम कहते हैं इक्तसाबी किरदार। इक्तसाबी किरदार का मतलब ये एक लर्न बिहेवियर है जो कि पिजन ने या रैट ने सीखा कि अगर मैं फूड हासिल करना चाहता हूं तो मुझे प्रेस करना पड़ेगा बटन और उसके बाद मुझे खुराक मिलेगी। स्किनर के ख्याल में यह आमोजिश आमलाना मशरूतियत है क्योंकि चूहे ने किरदार के बहुत सारे तरीके इख्तियार करते हुए माहौर पर ऑपरेट किया, उसमें से उन रद्द-ए-अमल को दोहराया जिससे इसको मतलूबा नताइज पैदा हुए जिनको वो पसंद भी करता था। आमलाना मशरूतियत से जानवरों को बहुत सारे मुश्किल काम करना भी सिखा दिया जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल हम कबूतर के सामने मुख्तलिफ कार्ड रखे जाते हैं, जब वो एक मखसूस कार्ड के करीब गया तो उसको फूड दिया गया, जब वो दोबारा उस कार्ड के करीब गया तो उसे फिर फूड दिया गया, जब वो कार्ड उठाकर मालिक के पास गया तो उसे फिर तकवीयत फराहम की गई। इस अमल के बार बार दोहराने से मखसूस कार्ड को उठाने
اور لا کر مالک کو دینے کو وہ سیکھ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک قسم ہے ری انفورسمنٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے مزاروں پر جو ہے وہ قسمت کا حال بتانے کے لیے انہوں نے طوطے رکھے ہوتے ہیں جو کہ مخصوص اشارہ کرتے ہیں, اور پھر طوطا جو ہے وہ کارڈ لے کر آ جاتا ہے, اور پھر اس کو جو ہے وہ جو اس کی ری انفورسمنٹ ہے طوطے کو وہ دے دی جاتی ہے. اسی طریقے سے بندروں اور ریچھوں کو تماشا دکھانا بھی سکھایا جاتا ہے. جانوروں کو کرتب سکھانا اسی طریقے سے سکھایا جاتا ہے, اور بچوں میں بھی اچھی اور بری عادات بھی اسی طریقے سے ری انفورسمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ مضبوط کی جاتی ہیں یا پیدا کی جاتی ہیں. اگر آپ کسی عضویہ میں یعنی آرگنزم میں تقویت کی بدولت کسی کے کردار کو یا عادت کو پختہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کیا وہ اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ بذریعہ تقویت کے ذریعے اس کے کردار کو مضبوط یا پختہ نہیں کر سکیں گے, اگر وہ اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, مطلب فار ایگزامپل اگر ایک ریٹ ہے اور وہ لیور کو پریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو خوراک کیسے ملے گی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے اس کے کردار کے مضبوط ہونے کا کوئی امکان نہیں. اس کے لیے آپ کو شیپنگ کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. شیپنگ کیا ہوتی ہے؟ سکسیسو اپروکسیمیشن آف ڈیزائرڈ بیہیویئر, جس میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے ہر سٹیپ کو ری انفورس کیا جاتا ہے, جس میں کسی آرگنزم کو مطلوبہ رد عمل کے اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آمادہ کیا جاتا ہے. اسکنر کے تجربے میں اسکنر باکس میں ایک لیور ہے جس کو دبانے پر خوراک والی ٹرے جو ہے وہ باہر نکلتی ہے. چوہا خوراک حاصل کرنے کے لیے لیور کو دباتا ہے, خوراک والی ٹرے باہر آتی ہے اور خوراک کھاتا ہے, یعنی کہ اس کو تقویت ملتی ہے, ری انفورسمنٹ ملتی ہے. بس شروع میں تجربے کے دوران جب وہ لیور کی طرف منہ کرتا ہے تو ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے, جب وہ لیور کے قریب جاتا ہے تو اسے دوبارہ ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے, جب وہ لیور کو دباتا ہے تو پھر ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے, جب ٹرے باہر نکلتی ہے تو چوہا خود تقویت حاصل کر لیتا ہے. اس طریقے سے شیپنگ کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی بچے کو چاول کھلانا بھی سکھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سٹیج پر چوہا جو ہے وہ اپنے کام کرنے کو آمادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنا پسندیدہ رد عمل یعنی کہ تقویت مل جاتی ہے. اسی طرح بعد والے دہرائے جانے والے رد عمل پر بھی تقویت دی جاتی ہے. اس قسم کے تقویت پانے والے رد عمل کی رفتار شروع میں کمزور یا سست ہوگی, لیکن رد عمل کے بار بار دہرائے جانے سے اس کی رفتار جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اوور آل کانسیپٹ ہے آپرینٹ کنڈیشننگ کا. اب ہم آ جاتے ہیں جو میجر امپورٹنٹ فیکٹر ہے ری انفورسمنٹ کا آپرینٹ کنڈیشننگ میں. ری انفورسمنٹ کیا ہے یا تقویت کیا ہے؟ اینی تھنگ دیٹ اسٹرینتھنس بیہیویئر, ہر وہ چیز جو کہ بعد میں آنے والی مہیجات کی رفتار کو تیز کر دے, بڑھا دے, ری انفورسمنٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, عام طور پر تجربات میں خوراک کو تقویت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور انعام اور مہیجات ہیں جو کہ رد عمل کو پختہ کر سکیں تو وہ بھی تقویت کہلائیں گے. بیسیکلی ری انفورسمنٹ کی 4 ٹائپس ہیں: پرائمری ری انفورسمنٹ, سیکنڈری ری انفورسمنٹ, ٹھیک ہے, پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ. سب سے پہلے پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے ایڈیشن آف اے پلیجنٹ ایونٹ, کسی خوشگوار چیز کا اضافہ, یعنی جو چیز آپ چاہتے ہیں جب آپ کو مل جائے تو اس کو ہم پازیٹیو ری انفورسمنٹ کہتے ہیں. مثلا اگر کسی کو بھوک لگی ہو تو اس کے لیے کھانا, اس کے ساتھ ساتھ انعام, تعریف, معاشرتی قبولیت, بھوکے کے لیے خوراک, پیاسے کے لیے پانی, یہ سب کیا ہے؟ پازیٹیو ری انفورسمنٹ یا مثبت صلے ہے. یہ وہ صلے یا مہیجات ہیں جو بعد میں آنے والے رد عمل کو پختہ کرتے ہیں اور ان کی رفتار میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے ریموول آف این ایورسو ایونٹ, ٹھیک ہے, کسی ناخوشگوار چیز کا خاتمہ. جیسے آپ کا سر میں درد ہے, آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں, آپ کے سر کے درد کو آرام آ جاتا ہے تو وہ ٹیبلٹ آپ کے لیے نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے. آپ چل رہے ہیں, آپ کے پاؤں میں پیبل آ جاتا ہے, وہ آپ پیبل شو سے نکال دیتے ہیں تو آپ آرام سکون سے چل لیں گے, یہ بھی جو ہے وہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے. اسی طریقے سے آپ میوزک سن رہے ہیں, میوزک کا والیوم بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے, آپ میوزک کو سلو کر لیتے ہیں, وہ بھی کیا ہے؟ نیگیٹو ری انفورسمنٹ.
یہ وہ صلے یا معیجات ہیں جن کو جب دور کر دیا جائے تو رد عمل کے دہرائے جانے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. ریموول آف این ایورسو ایونٹ، ٹھیک ہے، کسی ناخوشگوار چیز کا خاتمہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کہلاتا ہے. پھر ہے بنیادی صلے، یہ حیاتیاتی اور جسمانی نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ بیسک نوعیت کے ہوتے ہیں اور یہ رد عمل کی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں. ان کے لیے کسی قسم کی مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہماری جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلاً بھوکے کے لیے خوراک، پیاسے کے لیے پانی اور تھکے ہوئے انسان کے لیے آرام. ثانوی صلے سیکنڈری ری انفورسمنٹ، یہ ایسے صلے ہیں، یہ ایسی ری انفورسمنٹ ہے جو پرائمری ری انفورسمنٹ حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے، ان کی حیثیت سیکنڈری ہوتی ہے، یہ رد عمل کی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ ایک اچھی پوسٹ، ایک اچھی جاب، پیسہ، ٹھیک ہے، تعریف، قبولیت، ترقی، نفع بخش کاروبار یا اچھے اختیار والی پوسٹوں پر تقرری اور ترقی وغیرہ سیکنڈری ری انفورسمنٹ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے سزا، کسی ناخوشگوار چیز کا اضافہ جو کہ رد عمل کی رفتار کو کم کر دے سزا کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، کسی ناخوشگوار چیز کا اضافہ، addition of an aversive event that reduces the intensity of any behavior، تو اس کو ہم پنشمنٹ کہتے ہیں. سزا ایک ایسا عمل ہے جو بعد میں آنے والے رد عمل کی رفتار کو کم کر دیتی ہے. کسی بھی لرن بیہیویئر پر ملنے والی سزا عام طور پر تکلیف دہ اور ناخوشگوار تصور کی جاتی ہے. سزا پانے والے افراد کو ایسے محسوس ہو سکتا ہے کہ ایسے تکلیف دہ معیجات کے اختتام پر نتائج تقویت کا باعث ہوں گے. ٹھیک ہے، سزا بعض اوقات کردار کی اصلاح کے لیے یعنی کہ کاؤنسلنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ثابت ہوتی ہے. مندرجہ ذیل اقدامات سزا کو مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. نمبر 1، سزا بعد میں آنے والے رد عمل کے واقع ہونے کے فوراً بعد دی جائے. اگر رد عمل کے واقع ہونے اور سزا دینے کے درمیان وقفہ زیادہ ہوگا تو ایسی سزا اپنا اثر کھو دے گی. پھر نمبر 2 کیا ہے کہ سزا دینے کے عمل میں پختہ تسلسل قائم رہنا چاہیے، یعنی کہ ایک ناپسندیدہ رد عمل پر اگر سزا دی جائے گی تو اس کے بعد اس قسم کے رد عمل پر سزا دینے کا عمل برقرار رہنا چاہیے. اگر ناپسندیدہ عمل پر کبھی سزا دی جائے اور کبھی نہ دی جائے تو پھر اس کا اثر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اور سزا دینے والے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. اگر ایک مخصوص رد عمل پر سزا دی گئی ہے تو اس طرح کے باقی بھی بحیثیت مجموعی ہر طرح کے منفی کردار کو وہ ختم کر دے گی. کسی ناپسندیدہ کردار پر سزا دینے سے پہلے اس کا متبادل یعنی کہ پسندیدہ کردار لازمی سوچ لینا چاہیے تاکہ افراد کے اندر کردار کے اندر اس چیز کو پختہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو یہ اوورآل کانسیپٹ ہے آپرینٹ کنڈیشننگ کا. ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھے سے پڑھ لیں، کوئی بھی کوشچن ہو اس سے ریلیٹڈ تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک، تھینک یو.